الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. وہ حکم ماننے کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 کا آخری حصہ پڑھا گیا اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا گیا. بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ مختلف سوالات اور مطالبات کرنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اب آپ نے حق واضح کیا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ اب آپ نے حق لے کر آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے جو آپ کہہ رہے تھے وہ حق نہیں تھا. دراصل واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا بنی اسرائیل کو، یہود کو، کہ تم جو ہے ایک گائے ذبح کرو، تو اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے اپنے مقتول کے قاتل کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہمارے اس مقتول کو، اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے، اور آپ ہم کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارا مذاق. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس لیے مختلف سوالات وہ کرتے رہے. اس کے بعد جب پورے مطالبات ان کے اللہ تعالیٰ نے پورے کیے تھے، گائے کی عمر کے بارے میں پوچھا، گائے کی رنگ کے بارے میں پوچھا، گائے کے عمل کے بارے میں پوچھا، کام کیسی، تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب انہوں نے کیا کہا، قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ حق لے کر آئے. تو حق کا معنی کیا ہے؟ تو حق کا معنی مفسرین نے یہ بتایا کہ پہلے انہوں نے اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا تھا کہ آپ ان سے مذاق کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہم کو لگتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے تھے کہ ہمیں واقعی گائے ذبح کرنی ہے، واقعی ہمیں گائے ذبح کرنی ہے، اس لیے کہا الآن جئت بالحق. تو اس کے بعد یہ دیکھیے، یعنی آپ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. آپ پہلے ایسا لگتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ سچ بات ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ ہمیں واقعی اس کو پورا کرنا ہے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ نے صحیح بات ہمارے سامنے لائی. یعنی آپ نے جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تو ہم یہ کہنے لگے کہ گائے کیسی ہو، تو ہم اس کے بارے میں عمر پوچھا تھا تو عمر ہم نے بتا دیا، آپ نے بتایا. اس کے بعد ہم نے رنگ پوچھا، رنگ بھی بتایا، اور کس طرح کی گائے ہو وہ بھی بتایا. تو یہ ساری باتیں ہو گئی. یعنی آپ ہم جو کام کرنے والے ہیں، ہمیں جو حکم ملا ہے اس کی اچھی وضاحت ابھی آپ نے کی ہے، صحیح طریقے سے بیان اب کیا ہے آپ نے. اور یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو وہ مطالبہ پورا کرنا نہیں تھا، وہ حکم کو ماننا نہیں تھا، وہ سوالات کے ذریعے اس کو ٹالتے جا رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود آگے بھی فرمایا فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح تو کیا، وما کادوا یفعلون، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ ان کی جو ہے سختی تھی، ضد تھی اور بحث تھی، یہ ساری باتیں. تو انسان جب کسی حکم کو نہ ماننے پر آتا ہے، یہ اصل میں نافرمان انسانوں کی اور ہٹ درم انسانوں کی ایک نفسیات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے نہیں کرتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے، وہ بات یہاں بیان کی گئی. وہ یہاں فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ قریب تھا کہ وہ نہیں کرتے. تو معنی اس کا یہ ہوا کہ انسان جب نہیں کرنے پر آتا ہے تو اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشتا رہتا ہے اور نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے درمیان میں یہ بھی کہا تھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی اس حکم کو کر لیں گے. تو چونکہ انہوں نے اپنی ہدایت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ اللہ چاہے گا تو ہم اس کو کر لیں گے،
تو چونکہ اللہ کی مشیت سے جوڑ کر انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، یعنی انہوں نے گائے ذبح کی۔ بہرحال یہاں پہ جو واقعہ ہے اس کے واقعے کا جو محرک تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اب اصل واقعہ آگے آئے گا۔ اصل واقعے سے مراد یہ ہے کہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا، گائے ذبح کرنے والی بات کیوں کہی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ترتیب میں الٹ کر پیش کیا ہے نا۔ ہم نے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی واقعے کو گزشتہ قوم کی جب بیان کرتے ہیں تو واقعہ کیوں پیش آیا ہے اس کو کبھی پہلے بیان کرتے ہیں اور بعد میں پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، واقعہ پہلے پورا بیان کر دیتے ہیں اور کس وجہ سے پیش آیا تھا وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اسی میں مثالوں میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ آگے پھر اگر ہم 72 نمبر کی آیت جب اس کی تفسیر دیکھیں گے تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعہ یہ جو گائے ذبح کرنے والا کیوں پیش آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ آگے آئے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس لیے یہ اسلوب جو ہے منتخب کرتے ہیں تاکہ انسان کا جو شوق ہے سننے کا وہ بڑھ جائے، علم حاصل کرنے کا بڑھ جائے، اور اس سے جو عبرتیں ہیں وہ جلد از جلد وہ حاصل کر سکے اور اچھی طرح حاصل کر سکے۔ یہ قرآنی قصوں کے اسلوب کا ایک انداز ہے جو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنایا ہے۔ بہرحال یہاں پر آیت نمبر 72 کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ آیت 71 کی اور اگلی آیت میں ہم آیت نمبر 72 کی تفسیر انشاءاللہ دیکھیں گے اور وہاں یہ معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق اور کردار کی درستگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔